عرصے سے ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ہمیں ٹو فرنٹ ایک وار کا سامنا ہے، ایسٹرن سائڈ سے بھی اور ویسٹرن سائڈ سے بھی، اور مئی والے واقعات کے بعد جو ہمارا افغانستان والا بارڈر ہے اس راستے سے دہشت گردی کا فلو پاکستان میں بہت بڑھ گیا، اور پہلے تو صرف ان ٹرائبل ایریاز تک محدود تھا یا کے پی کے اور بلوچستان کے اندر محدود تھا، آج اسلام آباد میں بلاسٹ ہونے کے بعد وہ ہمارے کیپٹل تک پہنچ گیا۔ تو کیسے اس سے نپٹیں، کیسے آگے بڑھیں؟ دیکھیے، ٹو فرنٹ سچویشن ہے، اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان مارکہ حق کے بعد تیاری کر رہا ہے دوسرے حملے کی، اور اس کے لیے جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے میں اس کی طرف لوٹ کے آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری مغربی سرحد کے اوپر انہوں نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان کو القاعدہ کی کے ساتھ جو ہے ایک قسم کی ایک کمپیٹیبلٹی ہے ان دونوں تنظیموں کی، اور اس کے بعد افغان طالبان کی سرپرستی میں یہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو ہی مذاکرات ناکام ہوئے، مذاکرات کا تیسرا دور افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ناکام ہوا، تو پاکستان کے اوپر دوبارہ حملے شروع ہو گئے۔ اور دوسری طرف ہندوستان میں کل وہ عجیب و غریب ڈرامہ لگتا ہے ایک قسم کا، جس میں انہوں نے مختلف ان کی جو اپنے صوبے ہیں، ریاستیں ہیں، ان میں بہت سے آپریشنز کیے، اور انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی وہاں بہت سا اسلحہ مل رہا ہے، بارود مل رہا ہے، آر ڈی ایکس مل رہا ہے، اس کے بعد امونیم نائٹریٹ مل رہا ہے۔ پھر انہوں نے جو بارش چار جو ہے ٹوپی پہننے والے مسلمان دکھائے، پھر ایک خاتون کو دکھایا، پھر ایک مزمل کو دکھایا، پھر کہا کہ وہ کیسے پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور پھر جب اس کا جو نقطہ عروج ہے کہ انہوں نے ریڈ فورٹ کے سامنے چاندنی چوک پہ حملہ بھی کروا دیا، اور اس طریقے سے اس قسم کی آرکسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ جیسے یہ سارے کا سارا بلڈ اپ تھا تاکہ ایک قسم کا کلائمیکس پیدا کیا جائے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے جو لیڈر حضرات ہیں، وہ جو امت شاہ ہے یا اس کے علاوہ راجناتھ سنگھ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تحقیق کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے میڈیا میں کچھ اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس شیئر کی ہیں جس میں تمام جو اسپیسیفیکیشنز موجود ہیں، جگہوں کے لوکیشن موجود ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام دھرنا شروع کر دیا ہے۔ پھر یہ بھی میں اس کے تانے بانے جوڑتا ہوں کہ جو آج اسلام آباد میں حملہ ہوا ہے، اس کے پیچھے واضح طور پر ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ اس نے پہلے جو ہے وہاں دلی میں ایک ڈرامہ رچایا ہے، اور اس کے بعد یہاں جو ہے یہ ایک قسم کا سگنل اپنے لوگوں کو دیا ہے کہ انہوں نے ایک انتقامی کارروائی کی ہے۔ اور اس میں جو سب سے افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان اور جو ہندوستان کے جو عناصر ہیں، جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اقوام متحدہ اس کی نشاندہی کر چکی ہے۔ ان کی آخری رپورٹ دیکھ لیجئے کہ وہ کس طریقے سے جو افغان حکومت ہے یا افغان حکومت کے جو دھڑے ہیں، وہ کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان کے سربراہان کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ان کو تنخواہ دے رہے ہیں، ان کو سرمایہ دے رہے ہیں، وسائل دے رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں۔ یہ یعنی میں نہیں کہہ رہا، اس کے شواہد جو اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں شائع کیے ہیں، وہ کمیٹی جو سرویلنس کرتی ہے ان معاملات کے اوپر، اور اسی طریقے سے دوسری جو ہے شواہد ہمیں ملتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر یقیناً آپ تجزیہ کریں گے اور دوسرے جو شرکاء ہیں ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کا کیا اس سلسلے میں جواب ہونا چاہیے، رد عمل۔ مذمت ہم نے کر دی، ہمارے وزیر اعظم نے یہ بھی نشاندہی کر دی کہ اس کے پیچھے ہندوستان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس باقی پینلسٹ سے رائے لے لیں، پھر آگے وے فارورڈ بھی اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ شہریار افریدی صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ دو اٹیکس ہیں، اور وہ درست کہہ رہے ہیں سردار صاحب کہ وہ جو انڈیا کی طرف سے ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ دوبارہ مارکہ حق کا جو شکست کھا چکے تھے وہ اس کا بدلہ کیسے لینا ہے، تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے حملہ آور ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، تمام تعریفیں رب کی اور اربحا کر بہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے جی، بطور ایک پاکستانی یہ بات بہت کلیئر ہے، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ ٹریجری بینچز ہو، چاہے وہ پاکستان کی تمام اکائیاں ہوں، تمام سوچ ہوں، ہم سب پاکستان کے لیے ہر حد پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کے کسی شہر پہ، پاکستان کے کسی بھی باسی پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو بڑے کلیئر الفاظ میں بتاؤں، مذمتیں باقی بہت ہو چکی ہیں، لیکن کیا کرنا چاہیے اگر مذمتیں؟ لیکن ہمیں بیسٹ پریکٹسز کو گلوبل لیول پہ دیکھنا چاہیے۔ اسرائیل نے ٹیررزم
काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज़म का कैसे मुकाबला किया, इंतफादा से शुरू हुआ और फिर चलते 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 उन्होंने कलेक्टिव विजडम क्या प्रिवेल की वहाँ पे, उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लिया, टेक्नोलॉजी, एंड देन तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई और उस पर ज़ीरो टॉलरेंस रख के दिन रात काम किया, और उसका रिज़ल्ट आपको देखा कि इज़राइल जो ऐसी कैफियत में था कि जहाँ पे खून की होली खेली जा रही थी, अब इट्स दी अदर वे राउंड, वो मासूम लोगों को टारगेट कर रहा है, लेकिन उसके अपने मफादात प्रोटेक्ट हैं। फिर दूसरी क्लासिक एग्जांपल हमारे पास, लेकिन जो काम इसराइल ने किया, उसने लेबनान में हमला किया, उसने यमन में हमला किया, वो जॉर्डन में अटैक करता है, वो उसको अब सीरिया में अटैक करता है। अपनी ज़ात की मैं बात, हमास और लेबनान के अंदर उसने पेनिट्रेट करके उनकी सारी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड टियर पूरी जो थी उसको असैसिनेट कर दिया। ने अपने मफादात को एक जिस तरीके से भी एज ए रियासत उसने उसको प्रोटेक्ट और सेफ गार्ड किया, बाकी उसके जो अज़ाइम है वो सबके सामने खुले हुए हैं। दूसरी तरफ जब हम आते हैं 9/11 के बाद, होमलैंड सिक्योरिटी, अमेरिका ने ज़ीरो टॉलरेंस, नई इस्तिलाहें इंट्रोड्यूस हुई, एनवायरमेंटल कंप्लायंस, सिक्योरिटी कंप्लायंस, सोशल कंप्लायंस, उन्होंने हर हद तक क्लियर एक मैसेजिंग की कि चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम हो, जितनी सॉर्ट ऑफ मूवमेंट हो, अमेरिका के मफादात शुरू और ख़त्म अमेरिका के अमन से होते हैं। उस पर देखा उनको खातिर खा कामयाबी हुई। मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि ये क्यों कहा जा रहा है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर कोई भी या मिनिस्टर फॉर डिफेंस कि जी इस्लामाबाद से ये मैसेजिंग है, पाकिस्तान की किसी भी शहर में, चाहे बलोचिस्तान में हो, चाहे वो फाटफ हो, चाहे वो कोई भी पाकिस्तान का शहर या फर्द टारगेट हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई भी जगह हो, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ अटैक है। हिंदुस्तान में और हम में फर्क क्या है कि वो इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई करके ग्लोबल फोरम्स पे उन पर उनकी मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। हम कंफ्यूज डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। दिस इज द टाइम कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स मिले। नेशनल एक्शन प्लान क्यों बना था? इसलिए बना था कि जब एपीएस का फियास्को हुआ कि अब जो है हम सब मिलके बैठेंगे। पीटीआई 126 दिन का धरना छोड़ के मिली। 10 मई से पहले इमरान खान साहब ने क्या मैसेजिंग दिया कि हिंदुस्तान के हवाले से, और जो हमारे बारे में एक परसेप्शन थी सोशल मीडिया वॉरियर्स, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बने। आज वक्त की जरूरत है सब स्टेक होल्डर्स को साथ मिलाएं, और दो चीजें रीजन बनती हैं एक्सट्रीमिज्म के लिए, टेररिज्म के लिए। नंबर 1 पावर्टी, नंबर 2 वो लीडरशिप जो जाती मफादात को प्रमोट करते हो। खुदा के लिए ये जिस तरह अपनी औलाद का दर्द हो, जिस दिन हमें ये जो हमारे फौज पाकिस्तान, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, इसी तरह सिविलियंस, चाहे उनको वो लोग जो टारगेट कर रहे हैं, जो खवारिज हैं, जो अंदाजा करें मलिक साहब, कबाइल जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थे, पहाड़ों से लोग आते हैं खवारिज कि हमें खाना खिलाओ, नहीं खिलाते भाई। 2611 किलोमीटर बॉर्डर, इसकी फेंसिंग हुई थी, उससे पहले फेंसिंग क्यों नहीं हुई? आपने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सब इकाइयों को, सब सोचों को साथ लेके चलें, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएं। मेरा ईमान और यकीन है कि जिस तरह खान साहब की सोच है कि जब आपने ऑपरेशन करना है, कोई कुछ करना है, आप लोकल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लें, उनके थ्रू उन मिसक्रिएंट्स का मुकाबला करें। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, पहली चीज यूनिटी है। दूसरी चीज इफेक्टिव वो पॉलिसी है जो नेक्स्ट इलेक्शन प्लान पे बनी थी, जिसमें एडवाइजरी कमिटीज बनी थी, उनको एक्टिवेट करें, प्रोफेशनल्स को हायर करें, नेक्टा को। और आप सिर्फ ये नहीं कि अभी धमाका हुआ वक्ती तौर पे 2-3 दिन पूरी कौम इसकी मजम्मत करे। अभी हमने मंतकी अंजाम तक इसको पहुंचाना है, और हमने हर फोरम्स पे हिंदुस्तान को और अफगानिस्तान को भी एंगेज करना है। उस हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है।